آئی ایم او ٹی وی کے ناظرین، کرلس عثمان کی سیزن 1 میں ایپیسوڈ 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عثمان اور بمسی ایک تلوار بناتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان بمسی سے کہتے ہیں، اس تلوار کو کل رات سے پہلے تیار کرنا ہوگا۔ میں یہ تلوار آئبرس کو اس کی شادی پر تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بمسی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ عثمان کہتے ہیں، ہم اس راستے پر گامزن ہیں جس پر ہمارے بابا ارطغرل نے ہماری رہنمائی کی۔ طرف دندار، جسے ارطغرل کونیا جاتے ہوئے اپنی جگہ سردار بنائے گئے تھے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، ارطغرل یہ ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال گئے ہیں۔ دندار سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کے حکم سے آپ ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد آئبرس بمسی کے پاس آ کر کہتا ہے، میں قلعے جانے سے پہلے آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ بمسی کہتے ہیں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، لیکن کبھی بھی کافروں کی دوستی پر یقین نہ کرنا بیٹا۔ ساتھ رہنا اور یاد رکھنا، دشمن کی چالوں کا مقابلہ صرف بہادری سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ہوشیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئبرس کہتا ہے، بے فکر رہیں بابا۔ وہ اپنے بابا سے اجازت لے کر خیمے سے نکل جاتا ہے۔ خیمے سے نکلنے کے بعد وہ اپنی منگیتر بورچن سے ملتا ہے اور بورچن کہتی ہے کہ آپ کا جانا ضروری ہے، آج ہماری مہندی ہے۔ آئبرس کہتا ہے، تم جانتی ہو میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کے لیے اس کے فرائض پہلے آتے ہیں۔ میں عثمان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، دعا کرو ہم خیریت سے واپس لوٹ آئیں۔ دوسری طرف قلعے میں موجود گورنر یورگو اپنے خاص کمانڈر کارلانوس کے ساتھ موجود تھا۔ کارلانوس گورنر کو کہتا ہے کہ ہم نے معاہدہ ویسے ہی طے کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ گورنر کی بیوی صوفیہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی حفاظت کے لیے سپاہی تعینات کر دیے ہیں۔ گورنر اپنی بیوی کو کہتا ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سپاہی اندر آ کر گورنر کو آگاہ کرتا ہے کہ کئی قبیلے والے آ چکے ہیں۔ گورنر ان کا استقبال کرتا ہے اور پھر اسٹیج پر ایک ڈرامہ منعقد ہوتا ہے جس میں ارطغرل اور گورنر کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اسی تقریب کے دوران نامعلوم افراد حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں اور حملہ کرنے والے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف علیشار اپنے سپاہی نظام الدین کے ساتھ قلعے میں موجود تھا۔ نظام الدین علیشار کو کہتا ہے کہ کئی گورنر سے معاہدے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ علیشار کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، گورنر اس معاہدے کو مان لے گا؟ اس زمین میں کاغذ بھی میں ہوں اور قلم بھی میں۔ اس کے بعد گورنر دندار سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں دندار ہاں کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عثمان اور کئی سپاہیوں پر حملہ کیا تھا، وہ دراصل گورنر کی بیوی صوفیہ کے آدمی تھے۔ اس کے بعد صوفیہ کہتی ہے، میں اس بوڑھے گورنر کو مارنے کے لیے ہر روز نیا منصوبہ بناتی ہوں، لیکن تم لوگوں نے سب برباد کر دیا، اور اس کے بعد وہ ان دونوں سپاہیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صوفیہ اپنے بھروسے مند سپاہی جس کا نام نکالا ہوتا ہے اس سے کہتی ہے کہ تم اس کام کے لیے مجھے سب سے بھروسے مند آدمی لگتے ہو اور تم جاؤ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان پر حملہ کرو۔ دوسری طرف عثمان اپنے دوست آئبرس کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے اور وہاں کچھ سپاہی ان دونوں کو گھیر لیتے ہیں اور وہ آئبرس کو نیزوں سے زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عثمان کے پاس آتے ہیں اور عثمان ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عثمان کو زخمی کر دیتے ہیں اور عثمان زخمی ہونے کے باوجود ایک دلدل میں گر جاتے ہیں۔ بعد دو خواتین عثمان کو دلدل سے نکال لیتی ہیں اور اتنے میں عثمان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس خاتون کو دیکھ لیتے ہیں جس کا نام بالا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔